بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پہلے یہ ویڈیو سنیں. کہنا چاہیے مولانا صاحب وہ علی مرزا جس نے سیدنا امیر معاویہ کو ہر وقت بکواس کی ہے، گالیاں دی ہیں، گالیاں تو خیر وہی الفاظ جو دوسرے شیعہ استعمال کرتے ہیں، وہی آپ کی محبتیں علی مرزا سے ہیں. آپ جا کے لاسانی سرکار سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں استغفر اللہ خود کو مخدوم الانبیاء کہتا ہے، اس سے آپ ملتے ہیں. آپ ہنس رہے اس میں مولانا صاحب، آپ کو ہماری بات درد دل جو ہے آپ کو بڑا جو ہے نا کعبے کی حرمت کا اور مسلمان کے دل کا مسئلہ ہے. میں رو رہا ہوں ادھر، آپ ہنس رہے ہیں. آپ نے تو 5واں گیئر لگایا ہوا ہے. بالکل لگانا چاہیے مولانا صاحب. آپ کو نا، آپ کو جو جی جار کرنے والے لوگ ہیں نا، ہر دفعہ سامنے جا کے سر جھکانے والے، آپ کے سامنے آپ کے گھٹنے پکڑنے والے، پاؤں پکڑنے والے، آپ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے عادی ہو گئے ہیں. اگر ہم جیسے سر پھرے آپ کے کانوں میں یہ باتیں نہیں بھریں گے نا، آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھے گی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹا میں طارق جمیل بول رہا ہوں. جی مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ جی بیٹا آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاں میں آپ سے تو نہیں ہوں، آپ کی باتوں سے. چلیں اس پر میں معافی مانگ لیتا ہوں آپ سے. وہ تو آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اصحاب رسول سے مانگنی چاہیے، نبی پاک سے مانگنی چاہیے. ہم بیٹا پتہ کیا ہے، جی جی ہر ایک کے نا کام کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. تبلیغی جماعت کا جو میتھڈ ہے نا بیٹا کام کرنے کا، وہ ہے یعنی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں نا، جی جی وہ ہے مریض کی طرح، صحیح اور جو دعوت دینے والا ہے وہ طبیب کی طرح. صحیح. تو علماء کا کام ہے عقائد بتانا، حدود بتانا، سب کچھ. صحیح. اور جو ابھی اپنے ISI کو دیکھا کبھی وردی میں ہوتے ہیں؟ نہیں وہ تو ظاہر انڈر گراؤنڈ کام ہوتے ہیں. انڈر گراؤنڈ کا مطلب تبلیغ والے بیٹا، میں نے چونکہ تبلیغی مدرسے میں پڑھا، ہمارا اللہ کے فضل سے وہی عقیدہ ہے جو ہمارے باقی اکابر کا ہے، لیکن ان کو قریب کرنے کے لیے، ان سے تھوڑا سا اظہار محبت کے لیے ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے کتنے شیعہ طائب ہو چکے ہیں، کتنے بریلوی طائب ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ کے فضل و کرم سے بیٹا یہ کہیں آپ سوچیں نہیں کہ میرے دل میں اصحاب رسول کے بارے میں کوئی، یہ تو کلمہ ہی نہیں نصیب ہوگا مجھے اگر میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی کمی ہوگی. دیکھیے مولانا صاحب، ایک تو بڑی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے رابطہ کیا ہے، اور مجھے چونکہ وہ علامہ حیدری سے بالکل بالکل میں صرف آپ کو اتنا مولانا صاحب کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی وقت میں آپ کی تقریریں جو ہے وہ زبانی یاد کیا کرتا تھا. یہ آپ جب ہمارے ایبٹ آباد والی طرف آئے تھے تو وہ جو 2005 میں زلزلوں کی تھی، مسئلہ ٹوٹل صرف مولانا صاحب یہ ہے، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے، ورنہ شاید میں آپ سے اتنا اس لہجے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، عقیدت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ابھی چونکہ میں نے ایک بات کی ہے لوگوں کے سامنے، اور دس از ناٹ the first time. I am watching you from last 7 years you are doing these things. تو یہ ہے کہ اب گلگت، میرا چونکہ تعلق گلگت بلتستان سے، چلاس سے میرا تعلق ہے. 2012 میں آپ نے وہاں پہ تقریر کی، اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے اندر کتنا اختراق پڑا اس بات پہ کہ بھائی فلاں تو جو ہے نا وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، تارکین صاحب تو کہتے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں. اب یہ جو یہاں پہ مولوی دین پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی اور پڑھا ہوا ہے. اس طرح کر کے میرے گاؤں کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ کئی لڑائیاں ہوں گی. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک شیعہ جو ہے نا وہ وہاں سے آیا اور رائمنڈ کیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں بتاتا ہوں کتنے سینکڑوں. مولانا صاحب مجھے صرف آپ سے 2-3 باتیں جو ہے نا کرنی ہے، باقی میں آپ کی ساری باتیں آپ ہماری اولاد کی طرح ہیں، آپ بولیں. اب یہ ہے کہ میں بالکل کھول کے بول رہا ہوں، کیونکہ میں اس معاملے میں جو ہے نا، چونکہ اگر میں اپنے علماء سے نہیں پوچھوں گا، اپنے بڑوں سے نہیں پوچھوں گا، تو میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا. اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے یہ ایک دفعہ نہیں کہا، آپ نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جو ہے نا شیعہ جو ہے نا مسلمان ہے. اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، پاکستان میں کون سا شیعہ ہے جو صدیق اکبر کی تکفیر کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3-4 دنوں میں صدیق اکبر کو مسلمان مانتے ہیں. یہ بیٹا بات یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے، جی جی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے اکابر میں سے. صدیق اکبر سے بڑے اکابر میں نہیں ہیں. کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی بالکل نہیں ہے، صدیق اکبر سے بڑے نہیں ہیں. مولانا صاحب آپ نہیں بیٹا میری بات سنیں نا، اس میں جن شیعہ کے عقائد کفری ہیں وہ کافر ہیں.
जी जी। اور جن شیعہ کے عقائد کفری ہے نہیں وہ کافر نہیں ہے، بس اتنی سی بات۔ تو مولانا صاحب آپ کے نزدیکوں سے کفری عقائد میں کیا کیا شمار ہوتا ہے؟ اصحاب رسول کی تکفیر کو تو آپ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا، حیدری صاحب کے ساتھ جو آپ کی کال میں بات ہوئی وہ تو میرے پاس موجود ہے، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس میں وہ آپ کو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں علامہ علی شاہدری صاحب کے ساتھ، جو 2009 میں آپ کی بات ہوئی تھی، مولانا علی شاہدری صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی 2009 میں، اس میں وہ آپ کو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں ایسے وہ خیرپور میں تھے، وہاں سے آپ نے فون کیا تھا ان کو، وہ تبلیغی مرکز آپ نے فون کیا تھا علیکم جی وعلیکم السلام، وہ کٹ گیا تھا بیٹا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بیٹا اللہ کا فضل و کرم سے میں کسی بھی چیز میں اپنے اکابر سے ہٹا ہوا نہیں، یہ ہمارے طریقہ کار ہے۔ مولانا صاحب مجھے آپ کی کسی سے اٹھنے بیٹھنے سے واللہ باللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ بیٹھے کسی کے ساتھ، لیکن آپ کسی کے کفر کو اسلام تو نہ کہیں نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو دعوت کے لحاظ سے مجھے پتا ہے آپ پوری دنیا میں گئے ہیں، اور میں نے یہ بات کوٹ بھی کی ہے کہ جنید جمشید وغیرہ اس طرح کے جو بڑے نام ہیں ان پہ آپ کی بہت بڑی محنت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہزاروں لوگوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کریں گے کہ جو صدیق یعنی کہ شیعہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ ہماری طرح مسلمان ہیں، ہم تو گلگت کے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہماری وہاں پہ جو ہے نا لاشوں کے اوپر ٹریکٹر گزارے ہیں، ہمارے بچے انہوں نے ذبح کیے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے کوئی ایسا نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ بہت اچھی بات ہے، دنیا میں آپ کو عزت ملی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سب کچھ کرے، یہ آپ کو تکریم دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ شہنشاہ نقوی اور یہ جواد نقوی جن سے آپ ملتے ہیں یہ ہمارے ادھر کیا کرتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا، کئی مرتبہ کہا ہے، آپ کے بارے میں علماء کی مجالس میں گفتگو ہوتی ہے، آپ یہ بات باہر اس لیے نہیں لائی جا رہی کہ یہ فساد خلق کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ کی فالوئنگ جو ہے وہ اکثر وہ جو بلائنڈ فالوورز ہیں وہ ہیں، تو میں بڑی آپ سے کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے دل میں ہے نہ آپ کے حوالے سے آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے۔ جو بندہ آپ کی میمکری کر کے 2 نمبری کر رہا تھا شاید آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، میں نے اس وقت آپ کو ڈیفینڈ کیا بیکاز ہی واز سیلنگ یور نیم، مجھے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں تھی، لیکن ابھی یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے آپ نہ اہم ہے، نہ گنگوہی صاحب نہ ناظم صاحب صدیق اکبر کے مقابلے میں اہم نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ حیدری صاحب جس میں آپ سے بات کر رہے ہیں وہ کال میرے پاس آج پہنچی، اس کے اندر وہ آپ کو حوالہ بتا رہے ہیں، پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ شکر ہے آپ نے یہ بات کوٹ نہیں کی، اور آپ نے خود ان کو فون کیا جس کے اندر گفتگو موجود ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے وہاں پہ بات ہو گئی، وہ پھر آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نے درس دینا ہے چاہے طلبہ میں دیں یا کچھ اور، پھر وہ کیسٹ جو ہے نا آپ مجھے رجسٹری کروا دیں، یہ ساری گفتگو آپ کی ہوتی ہے، جیسے وہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد آپ کے سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ابھی جو کل آپ نے کہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں، آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اتنے بڑے مجمع کے اندر جو نصوص ہیں اس کو چھیڑ کر عقائد کو لوگوں کو جو ہے نا اس میں شکوک میں مبتلا کر کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں گے؟ بیٹا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی غلط بات ہو رہی ہو، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں نے ہزاروں شیعوں کو توبہ کرتے دیکھا ہے، میرے پاس آتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور چلے لگاتے ہیں، 3 چلے لگاتے ہیں، میں کوئی ان کو جن کے کفری عقائد ہیں میں انہیں کبھی مولانا صاحب آپ نے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ آپ کے نزدیک کفری عقائد ہیں کیا؟ شیعہ کے کفری عقائد آپ کے نزدیک کون کون سے بتا دیں چلے مجھے۔ بیٹا جو قرآن کی تعریف کا قائل ہو، جو صدیق اکبر کے کفر کا قائل ہو، جو حضرت عائشہ پر تہمت لگائے، جو عقیدہ امامت کا قائل ہو، بالکل یہ چیز ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ساجد نقوی ہے اس کو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ ساجد نقوی جو ہے نا وہ کافر ہے، نہیں کہیں گے، لیکن یہ کھلے عام کہتا ہے میں جو ہے نا ان خلیفوں کی خلافت کا منکر ہوں۔ جواد نقوی کہتا ہے، شہنشاہ نقوی جس سے آپ ملے ہیں وہ کہتا ہے، اور انہی دنوں شیخ رضا نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اس کے درمیان ان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ گالیاں دے رہے تھے۔ مولانا صاحب آپ نوجوان نسل کو جو ہے نا آپ نے ان کو ایک دین کی طرف بلایا، لوگ آپ سے بہت انسپائر ہوئے۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ عقائد کا معاملہ علماء کا ہے، آپ ایک مبلغ ہیں تو پھر آپ عقائد کے معاملات کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ مجھے تو بخدا دل میں کبھی یہ ہوتا ہے آپ ناراض نہ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر نرمی اس قدر ہوگی، خدا نخواستہ آپ کو کہیں عوام کا خوف نہ ہوتا تو آپ قادیانی کیوں کہتے؟ یہ بھی جو ہے نا اتنا مسئلہ نہیں ہے جی، تھوڑا بہت اختلاف ہے، آپ یہ بھی کہہ جاتے ہیں۔ بیٹا لگتا ہے بڑا ہی غصے میں ہے۔ بالکل میں صدیق اکبر کی عزت کے حوالے سے ہوں، مجھے آپ دیکھیں نا میں ایک آدمی جس کو اپنا بڑا کہہ کے ہم ہر طرح کے لوگوں کے سامنے آپ کا دفاع کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی کیا، ہم کہتے ہیں بھائی انہوں نے کس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا اس گندگی سے نکال کے فلم انڈسٹری سے نکال کے دین کی طرف لائے، کرکٹ کے میدانوں سے لائے، وہ باتیں ہم ادھر سے دفاع کر کے لڑتے رہتے ہیں، ادھر آپ آگے جو ہے نا کوئی ایسا بلنڈر کر جاتے ہیں جس سے ہم سارا سال جو ہے نا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔
بیٹا دیکھو مجھے بشر سمجھو فرشتہ نہ سمجھو، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، میں کوئی تو مولانا صاحب خطا کا یاد بار بار کیوں ہوتا ہے؟ مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ دیکھیں، آپ ہر بار کہہ رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2015 میں گیا تھا اس کے لیے، چلے کے لیے، تو مجھے پتہ ہے لوگ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، آپ کا تو تجربہ ساری زندگی کا ہے، میری 22-23 سال عمر ہے، تو اس سے دگنا آپ کا تجربہ ہے، آپ پوری دنیا میں گئے ہیں، لیکن لوگ کس طرح گالی دیتے ہیں، کس طرح ڈنڈے مارتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جی وہابی آ گئے، یہ پلیت ہو گئی مسجد، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اس سے پہلے میں نہیں پڑھتا تھا، پھر میرے پیچھے بھی وہ لوگ پڑھتے رہے، اہل حدیثوں میں ابھی بھی پڑھتا ہوں، میرے ادھر ایک بغل میں مسجد ہے بریلویوں کے سامنے جو ہے اہل حدیثوں کی اور دیوبندی کی مسجد ذرا دور ہے، تو مجھے جس جگہ نزدیک پڑتا ہے میں وہاں پہ پڑھتا ہوں۔ آپ جس فرقہ واریت سے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بات تو ہم مانتے ہیں، اس پہ تو ہم چل رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک صدیق اکبر کی صداقت کا منکر اور خلافت کا منکر امی عائشہ کے اوپر بہتان لگاتا ہو، صرف جو ہے نا حضرت بلال، مقداد، حضرت عمار یاسر اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، پنجتن پاک کے علاوہ باقی سب کی توہین کرتا ہو، مجھے نہیں پتا ہو دنیا میں یا پاکستان کے اندر وہ کون سے شیعہ ہیں جو آپ کو اس طرح کے مل گئے ہیں۔ کوئی ہاں غالب بریلوی مل گیا وہ الگ بات ہے، لیکن شیعہ جتنے ہم نے دیکھے، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو کم از کم سیدہ عائشہ کی عزت کرتا ہو، اوپر سے کہہ رہا ہوگا لیکن پھر اپنی محافل میں گالیاں دیتے ہیں وہ۔ دیکھو نا بیٹا، میں تو دنیا پھرا ہوں، مجھے تو ایسے بہت ملے ہیں، اب وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں اور اندر میں کیا، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر میں اگر وہ ایسا میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نہیں کیا، میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں وہ اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ میں آگے گیزر گیا تھا، وہاں سے 40 اسماعیلی نوجوان چلہ کے لیے نکلے۔ اسماعیلی تو اسناشریوں سے کافی تھوڑے نرم ہوتے ہیں، اسناشری جو بہت سب سے زیادہ متعصب وہ ہیں، کیونکہ اسماعیلیوں کو تو اسناشری خود کافر کہتے ہیں، خانیوں کو اور نصیریوں کو۔ جی ہاں جی ہاں، تو آپ نے تو کبھی نہیں کہا شیعہ جو ہے نا وہ جو ہے نا نصیریوں کو کافر کہتے ہیں، آپ ہمیں آگے ہر وقت سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے فلاں کو کہا، ہم نے تو نہیں بنایا نا مولانا صاحب۔ دیکھو بیٹا، یہ جو کام ہے نا، جی جی، یہ ہے اہل فتویٰ کا، میرے بیان میں شیعہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، بریلوی بھی ہوتا ہے، اور اچھا یہ پنڈی اجتماع میں کتنے شیعہ بیٹھے تھے مولانا صاحب؟ یہ پنڈی اجتماع میں کتنے شیعہ بیٹھے تھے آپ کے اگر اعداد و شمار آپ کے پاس ہوں تو؟ بیٹا میرے پاس کوئی اب ایسا کمپیوٹر تو نہیں کہ میں دیکھ لوں کہ کتنے بیٹھے تھے، اللہ اکبر۔ دیکھیں حضرت، میں صرف مجھے نا شرم بھی آ رہی کہ میں آپ کے سامنے اتنی بات کر رہا ہوں، ورنہ شاید بیٹا میرے ہر بیان میں شیعہ آتے ہیں، ہر بیان۔ مجھے شبہ نہیں ہے اس میں، آتے ہیں لوگ، سنتے ہیں آپ کو، ہر طرح کے لوگ سنتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں سنتے ہیں، آپ ان کی انسپائریشن ہیں۔ اگر میں ایک کو بھی جہنم سے بچا لوں تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جہنم سے تو اللہ کے رسول جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پیغام پہنچاؤ، ہدایت تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نہیں دی۔ وہ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے، ہم نے ذریعہ ہی بندہ ہے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے۔ اچھا آپ مجھے دیکھیں مولانا صاحب، مسئلہ یہ ہے، ایک چیز جس کے اوپر جمہور علماء اہل سنت کا موقف واضح ہے، اور اس کے اوپر یہ آپ نے جو اس بات سے رجوع کیا نا، صحابہ کی تکفیر کرنے والا کافر ہے، وہ بھی حیدری صاحب کی، یعنی کہ ان کی طرف سے آپ کی سرزنش کی گئی، اور کیونکہ ابھی پھر ظریف علی خان صاحب کے علاوہ باقی کوئی آپ کو تھوڑا سا کھینچنے والا آدمی ہے نہیں ہے، اور آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، جید علماء کے اندر آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، آپ کے طرز اور آپ کے خاص کر اس حوالے سے جو آپ نے، یعنی کہ خاص کر منہج آپ کہتے ہیں ہم جو منہج پہ علماء اہل سنت کے، علماء دیوبند کے منہج پہ ہیں، تو یہ جتنے فتاوی جات تھے بڑوں کے، جس طرح یہاں پہ ایک ترتیب رہی، میں واللہ نہیں کہتا ہوں کہ جو لوگ یعنی کہ ڈائریکٹ قتل و قتال کے قائل ہیں، اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میرا بیٹا بڑوں کے فتاوی جات میں مولانا رشید احمد گنگوئی بھی ہمارے بڑوں میں ہے، مولانا قاسم نانوتوی ہمارے بڑوں میں، مفتی شفیع صاحب ہمارے بڑوں میں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ایک فون کی خاطر، اس ایک کال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اتنا بے عزت کر دیا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کے سامنے، کہ جو لوگ ان کی عزت قدر احترام کرتے تھے، اب وہی لوگوں کا شمار ان کے مخالفین میں کیا جاتا ہے۔ دیکھیں در حقیقت بات یہ نہیں ہے، آج اگر کسی کو شہرت مل جاتی ہے، کسی کو عزت مل جاتی ہے، سب سے پہلے اس کے اپنے ہی اس کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اپنے ہی اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اپنے ہی اسے گرانے کی کوشش میں کر رہے ہوتے ہیں۔
مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے یہ کال سنی ہے، اس میں مخالف شخص کتنی زیادہ آہوزاری، کتنی زیادہ غصے کے ساتھ، غضب کی حالت، باوجود اس کے کہ وہ ان سے عمر میں بھی چھوٹا ہے، تجربے میں بھی چھوٹا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہاں ایک اتنی بڑی لیول کا شخص، اتنی سمجھ بوجھ رکھنے والا اور ایک سراہا، ہر معاملے میں سراہا جانے والا شخص، اور دوسری طرف ایک شخص کا تبصرہ ہے یا اس کی ایک اپنی آراء ہے۔ آراء میں اختلافات کے اندر بہت ساری باتیں کر لینا، یہ کوئی تقویٰ کے منافی نہیں ہے، لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس نے ایک اپنے اختلاف کو اس درجے کے ساتھ سختی میں بیان کیا، اس کے باوجود بھی سامنے والا شخص مولانا طارق جمیل صاحب قسم میں نہیں آئے، اس کو غصہ نہیں کیا، اس کو کوئی اس کی اوقات نہیں دکھائی، اس کے اوپر کوئی تنقیر نہیں کی۔ یہ ایک حد درجے کی آپ یوں کہہ لیں کہ حد درجے کا ایک حلم ہے ان کا صبر ہے اور ان کا شکر ہے۔ پر آج جو ان کی کیفیت بنی پڑی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ہر شخص کی زبان کے سامنے ایک بلی کا بکرا بن چکے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اس کو ان پہ تذکرہ کر رہا ہے، ان کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، جن کو الف سے بے تک کا نہیں پتہ وہ ان کے اوپر تبصرے کر رہا ہے۔ بھئی یہ اپنے ایمان کی کمزوری ہے، اس میں در حقیقت اور کچھ بھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔